السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان، سلامتی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 20 تا 21 تک۔ آسان الفاظ میں تجویز سیکھیں گے لفظ بہ لفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ یکا کو ہم نے تھوڑا سا کھینچنا ہے کیونکہ الف مدہ ہے۔ الف خالی سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ یکادل جیسے برق را پر پڑا جائے گا اور اب پہ تھوڑا سا قلقلہ کرنا ہے ہم نے، کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے تو اس کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ جیسے ابصارہم، صا کو بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے، الف مدہ ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ۔ کلما کو لمبا کرنا ہے اس لیے کہ ادھر مد منفصل ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا ہے تو مد منفصل۔ 4 الفی مد ہے، 4 حرکات کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جیسے کلما اضاء لهم، اضاء پہ جو ہے مد متصل ہے، اس کو بھی 4 الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے۔ لہم مشوا، لہم پہ ادغام کرنا ہے، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گئی ہے تو ادھر ہم نے ادغام کرنا ہے، سختی سے جمع کے پڑھنا ہے، جمع کے۔ جیسے لہم مشوا فی، مشوا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ وہ کے اوپر بولین ہے، وہ ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو ادھر بولین۔ فی پہ یا مدہ ہے اور فی میں وقف کرنا ہے ہم نے۔ وقف کی صورت میں ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ جیسے کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ ادھر بھی مد منفصل ہے۔ او کی غا کو نرم کر کے پڑھنا ہے۔ علی پہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو جالین، جالین کو لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا۔ علیہم قاموا، قا جو ہے اس کو بھی لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہے، اور مو کو بھی لمبا کرنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ولو کو لمبا نہیں کرنا، بولین ہے۔ شاء اللہ، شاء کو لمبا کرنا ہے، مد متصل ہے، اور اللہ بھی پور پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ سے پہلے لفظ حمزہ کے اوپر زبر آ گیا تو اللہ کو پور کر کے پڑھیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، بِسَمْعِهِمْ پہ اظہار شفوی ہے، غنہ نہیں کریں گے، لفظ کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، وَأَب پہ قلقلہ ہے، با ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ جیسے وَأَبْصَارِهِمْ، صا کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، الف مدہ۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
ان کی نون مشدد ہے، سختی سے جماؤں کے پاس ساتھ پڑھیں گے، جیسے ان اللہ، اور اللہ پر پڑھا جائے گا، اللہ سے پہلے لفظ نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، اور شیئن پہ غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے شیئن قدیر، قدیر کو بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے، یا مدہ ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، مد ہے، مد متصل، اور ہن کہ نون مشدد ہے تو سختی سے جمع کر پڑھیں گے، غنہ کریں گے جماؤں کے ساتھ، جیسے یا ایہا الناس، یعنی جب آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے تھوڑا سا رکنا ہے، غنہ کرنا ہے، سعبدو، دو کو تھوڑا سا کھینچنا ہے ہم نے، اور ربکم الذی کو بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے کیونکہ یا مدہ ہے، ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، والذی کو ہم نے تھوڑا سا کھینچنا ہے، یا مدہ ہے، اور من پہ اخفا کرنا ہے، آواز کو ناک میں چھپا کر ہم نے پڑھنا ہے، نون ساکن کے بعد قوف آگے حروف اخفا میں سے، جیسے من قبلکم، قب کو بھی ہلانا ہے، اور لعلکم پہ غنہ نہیں کرنا کیونکہ اظہار ہو رہا ہے، جیسے لعلکم تتقون، قو کو پھر تھوڑا سا کھینچنا ہے کیونکہ ادھر وہ مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے قوف کے اوپر پیش ہے تو وہ مدہ، والذین من قبلکم لعلکم تتقون،